अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रुस्तम। आज आप देखने जा रहे हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मॉडल से मुतल्लिक लेक्चर। बहुत ही फेमस हेल्थ साइकोलॉजी का लेक्चर है और बहुत ही फेमस ये हेल्थ साइकोलॉजी का मॉडल है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी PNI। इसका शॉर्ट वर्जन है, शॉर्ट नेम है। बाकी तमाम मॉडल्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जानते हैं, जैसा कि नाम से शो हो रहा है, साइको साइकोलॉजिकल, न्यूरॉन से मुतल्लिक, इम्यूनोलॉजी ह्यूमन इम्यून सिस्टम। Psycho neuroimmunology (PNI) is the study of the interaction between psychological process, nervous system, and immune system of the human body. The main interest of PNI are the interactions between the nervous and immune system and the relationship between mental processes and health. PNI studies, among other things, the physiological function of the neuroimmune system in health and disease disorders of the neuroimmune system. In 1975, Robert Adler and Nicholas Cohen at the University of Rochester advanced PNI with their demonstration of classic conditioning of immune function, and they subsequently coined the term psychoneuroimmunology. अब इसके मॉडल के मुतालिक कुछ जानते हैं। PNI is a relatively new field of study that looks at the interaction system, your central nervous system and your immune system. देखें, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये देखें आपको ये अभी एक कोरोना जो एक बहुत बड़ा वायरस, एक वबा आई है, और इसकी जो वैक्सीन बनी है, वो वैक्सीन बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बनी है। वो वैक्सीन का काम ये है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और कोई भी वायरस जो आता है, खासकर कोरोना, उसके साथ डिफेंस करते हैं और जंग लड़ते हैं और जंग में फतह दिलाते हैं आपको। इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ज़रा, इसे कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं उर्दू में। कुव्वत मुदाफ़त जो होती है, या बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली जो आपकी ताकत है, बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो वो बड़ी कमज़ोर सी होती है, क्योंकि बच्चा कमज़ोर होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बढ़ोतरी होती चली जाती है, जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है और अडल्टहुड में आता है, ये यंग होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं या ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो घूम रही हैं, लेकिन वो मुझ में दाखिल नहीं हो रही या मुझ पर अटैक नहीं कर रही। क्यों? मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसी तरह जब इंसान ज़यीफ़ हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी वायरसेस होते हैं, छोटे छोटे भी उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां भी उसे लग रही होती हैं। इसीलिए जब भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, अगर आप जवान भी हैं तो वो वीक हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो आपकी गलत हैबिट्स की वजह से हो सकता है, प्रॉपर ईटिंग ना करने की वजह से हो सकता है, प्रॉपर स्लीपिंग ना करने की वजह से हो सकता है। इस तरह जो लोग, जिनको जवानी में भी बड़े बड़े हैवी वायरसेस लग जाते हैं, वो उनकी गलत आदत की वजह से लगते हैं। हालांकि इम्यून सिस्टम अगर एक सर्टन और एक मेंटेनेंस के साथ ज़िंदगी गुजारें तो बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बेसिकली ये मॉडल, ये फ़लसफ़ा, ये इस अप्रोच पे काम करता है, ये इस पर्सपेक्टिव पे काम करता है कि जब भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और या साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, या न्यूरॉन्स में कौन सी इम्बैलेंसेस होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। अब देखो, एक डिप्रेशन है, एक बंदे को डिप्रेशन हो गया, उसकी वजह से उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब, उसका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब, उसका सोशल सर्कल डिस्टर्ब, उसने किसी से बात नहीं करनी। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आपका इम्यून सिस्टम स्टैंड खड़ा है। अगर आपकी ईटिंग, स्लीपिंग, आपका सोशल सर्कल, आपके जो जिनसे आपको मोहब्बत मिल रही है, आपके जो अटैचमेंट है जिनके साथ, उनके साथ ताल्लुकात ठीक हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम अंदर से खुद ही केमिकल जो है वो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रखेंगे। लेकिन अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, आपके जो बिलव्ड वन है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, गुफ्तगू कम हुई, सोशलाइजेशन कम हुई, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बीमारियां आप पे अटैक करेंगी और आप इलनेस का शिकार हो जाएंगे। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इज़ डिफाइंड Psychoneuroimmunology is defined as the examination of the interaction among psychological, behavioral, and social factors with immunological and neuro outcomes. Psychological state can influence the immune system. ये देखो, मैंने अभी वाजह कर दिया, साइकोलॉजिकल स्टेट कैन इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम वाया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका जो ब्रेन वगैरह, this approach uses the term mind over matter. It suggests that not only psychological state influence health via behavior, but beliefs may also influence health directly. इसके मेजर कंपोनेंट्स वाज़े हो चुके हैं। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, न्यूरोलॉजिकल और इम्यून सिस्टम वाले। यहाँ पे एक आपको एक इस तरह का आप इसको मॉडल बना सकते हैं ताकि आपको वाज़े हो जाए। आपका नर्वस सिस्टम है जिसमें आपकी एनजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी बिलीव्स, इंसोमनिया, नींद का ना आना, ये डिसऑर्डर है इंसोमनिया, नींद का ना आना।
تو یہ والے جو ہیں یہ آپ کے کس میں ہوتے ہیں؟ نروس سسٹم میں ہوتے ہیں. یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ اسے آپ سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. نروس سسٹم جو آپ کا برین کا ہب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو اینڈوکرائن گلینڈز ہیں، یہ آپ کے جو گلینڈز ہیں یہ آپ کے جو ہارمونز ہیں، اور اس میں تھائرائڈ گلینڈ ہیں، ایڈرینل گلینڈ ہیں، اور یہ والے جو ہیں یہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر اور ہارمونز کے درمیان امبیلنس کرواتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں امیون سسٹم میں نے واضح کیا ہے کہ ایک قوت مدافعت ہے جو بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے قوت ہوتی ہے، قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ رکھی ہوتی ہے، اور ایون یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے. اور یہ ایج کے ساتھ میٹر کرتی ہے، ماحول کے ساتھ میٹر کرتی ہے، اور آپ کے جو پیٹرنز ہیں، آپ کے جو سوشل سرکلز ہیں ان کے ساتھ میٹر کرتی ہے. انفلیمیشن، انفیکشنز، الرجیز، پینز. اس کے علاوہ جو آپ کے سوشل سرکلز ہیں، میں نے بتایا اگر ایک بیوی ہے اور اس کا ہسبینڈ روزانہ یہی الفاظ کہتا رہتا ہے، آئی لائک یو، آئی لو یو. یہ اب بہت مطلب ایسے ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہی نہیں چیز، اور بڑا عجیب سا سمجھا جاتا ہے. لیکن ان الفاظ کی وجہ سے اسے جو طاقت ملتی ہے، اسے جو ایک اندر سے امیونس اس کا جو امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کے جو سوشل سرکلز ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھے سے بات کریں، پیار سے بات کریں، خلوص کے ساتھ رہیں، تو اس سے کیا ہو کہ آپ کو ذہنی طور پر مضبوطی ملتی ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جب اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے الٹ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کے جو سوشل ریلیشنز ہیں، وہ آپ کے جو اٹیچمنٹ ریلیشنز ہیں، انٹیمیسی والے ریلیشنز ہیں، یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ انزائٹی، ڈپریشن، انسومیا کی وجہ سے آپ کا نیند، آپ کا خوراک، آپ کا پانی یہ کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اور آپ پہ بیماریاں اثر کرتی ہیں، اور آپ پھر سٹریسز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امیون سسٹم اور ہمارا جو نروس سسٹم ہے یا اینڈوکرائن سسٹم ہے، یہ کیسے مل کر ہماری النس کا سبب بنتے ہیں. بیسیکلی نیورو امیونالوجی ماڈل یہی کلیم کرتا ہے کہ یہ کیسے ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر النس کریٹ ہوتی ہے. یہاں آگے ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز آپ کے جو مائکرو بایوم ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں، امیون رسپانس کو افیکٹ کرتے ہیں، اور سٹریسر رسپانس کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ تینوں جب ملتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کا فیکٹر کہاں ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو اندر فزیولوجی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اس سے پھر آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اب یہ جو امیونالوجی ہے یا امیون سسٹم ہے یہ کیا، اس کو جانتے ہیں. امیونالوجی از دا بیسک ڈیفینس سسٹم آف دا باڈی. میں نے پہلے بتایا ڈیفینس سسٹم ہے. دا پروٹیکٹس اس فرام ہارمنس pathogens and diseases consist of various types of cells and different protein that kill the harmful bacteria organism protect us from disease. Organ of immunology. The immune system is spread throughout the body from the lymphatic system. Two types. یہ پوری باڈی میں ہے. اس کی میجر ٹو کیٹیگریز ہیں: پرائمری lymphatic system, secondary. ان کو جانتے ہیں. Primary lymphatic system. The primary lymphoid organs are the red bone marrow, in which blood and immune cells are produced, and the thymus, where T lymphocytes mature. The lymph nodes and spleen are the major secondary lymphoid organs. They filter out pathogens and maintain the population of mature lymphocytes. Secondary lymphoid organs. These organs include the lymph nodes, the spleen, the tonsils, and certain tissue in various mucous membrane layers in the body, for instance, in the bowel. It is in these organs where the cells of the immune system do their actual job of fighting off germs and foreign substances. اس کی آگے مزید کیٹیگریز ہیں. پرائمری لمفیٹک سسٹم کو دیکھیں تو اس میں بون میرو آتا ہے. یہ جو آپ کی ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے فلوئڈ ٹائپ کا، یہ ہوتا ہے پریزنٹ ان دا کیوٹی آف لانگ بونز. stem cells are present giving rise to the lymphocytes. Differential of B lymphocytes occurs here. Thymus stated beneath the breastbone near heart. یہ دل کے قریب ہوتا ہے، بریسٹ کے نیچے. Lymphocytes gets mature here. Differentiation of T lymphocytes occurs here. آگے ہم سیکنڈری کی بات کریں. اس میں سپلین ہے، مالٹ ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، اور نوڈ ہوتا ہے. سپلین پریزنٹ بینیتھ دا اسٹامک ان یو شیپ. ایریتھروسائٹس
اور یہ اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی جو ڈسرپشنز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو سائیکو نیورو امنالوجی ہے، اس کی جو امپیلسس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو مینٹل النس کریٹ ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسرپشنز کا ایک ماڈل ہے مینٹل النس۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، انسومیا، کوگنیشن، اور یہ آپ کی جو مینٹل ویل بینگ ہے اس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، ہیپینس، انتھوسیزم، ریزیلنس، آپٹیمزم۔ یہ وہ امیون سسٹم کی کیٹیگریز ہیں، ہیپینس، انتھوسیزم، ریزیلنس۔ اب اس کی جو کوپنگ ٹیکنیکس ہیں، اس میں سپریشن اور ڈینائل ہے، النس آنسیٹ اینڈ پروگریشن، اور تھاٹ ایکسپریشن، رائٹنگ اینڈ ڈسکلوئر گروپس کین امپروو امیون سسٹم۔ اپنی چیزیں شیئر کر دیں، لکھ دیں، اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سوشل سرکلز ہیں ان کو مضبوط کریں، اپنی ایٹنگ اور سلیپنگ پیٹرن پہ بہت زیادہ کام کریں، آپ کا امیون سسٹم مضبوط رہے گا اور اس طرح آپ ہیلدی رہیں گے، آپ کو کوئی بھی قسم کی جو بیماری ہے وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر پائے گی اگر آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہے۔ اس لیے اپنے پیسے دوائیوں پر خرچ کرنے سے پہلے اپنے اوپر فروٹ کھائیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی نیند لیں، اچھا آرام کریں، اور یہ گلے سڑے کھانے، ناقص قسم کے کھانے، فضول جنک فوڈ، اس سے اجتناب کریں، آپ کا امیون سسٹم مضبوط رہے گا اور آپ ہیلدی رہیں گے۔ اوکے، فائنلی تھینکس، یہ تھا ہمارا امیون سسٹم ماڈل۔